دوستو آج میں پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان کے ایک نامور کمپیئر، کالم نگار، مصنف اور اداکار کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جنہوں نے اپنی ایجوکیشن کی ڈگری تو انگلش لٹریچر میں حاصل کر رکھی تھی، مگر ان کو پنجابی زبان میں پاکستان ٹیلی ویژن پر بہت زیادہ پاپولیرٹی حاصل ہوئی۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں دلدار پرویز بٹی کی۔ نوٹس پہ بلایا ہے، انہوں نے مجھے صبح اکانومی کلاس کا ٹکٹ دے دیا اکانومائزنگ کرنے کے لیے، کیونکہ بھی چندہ اکٹھا کرنا تو پیسے تو بچنے چاہیے نا، کہیں پہ بچ جائے۔ وہ سیٹ میری خوش قسمتی، ہم تیسری دنیا کے رہنے والوں کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرف سیٹ ملے تو اچھی ایئر ہوسٹس اس طرف ہوتی ہے، ایسا ہی ہوا۔ بہرحال بالکل آئل کے ساتھ میری سیٹ تھی، تو میں نے اس سے کہا ایئر ہوسٹس سے، میں نے کہا یہ میری سیٹ کنارے کے ساتھ ہے تو بائی چانس میری کونی تم کو لگ جائے گی۔ کہنے لگی ایسے مسافر پر نا بائی چانس گرم چائے بھی گر جاتی۔ اداکار، صداکار، کمپیئر، کالم نگار، مصنف دلدار پرویز بٹی 30 نومبر 1948 کو گجرانوالہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے گجرانوالہ ہی سے حاصل کی ہے۔ دوستو اگر بات کریں دلدار پرویز بٹی صاحب کی ایجوکیشن کی، تو انہوں نے ماسٹر ڈگری ان انگلش لٹریچر حاصل کر رکھی تھی۔ اپنی تعلیم کو مکمل کرنے کے بعد انہوں نے بطور انگلش لٹریچر لیکچرر سائیوال کے گورنمنٹ کالج میں خدمات انجام دی تھیں، لیکن 1 سال تک وہ سائیوال میں رہے اور اس کے بعد ان کا تبادلہ دوبارہ لاہور میں ہو گیا، اور لاہور میں آ کر انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور یونیورسٹی کو جوائن کر لیا تھا۔ دلدار پرویز بٹی ٹی وی اور ریڈیو کے ہر دل عزیز کمپیئر اپنی حاضر جوابی میں بے مثال تھے۔ دلدار صاحب کو بیک وقت اردو، انگریزی اور پنجابی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ پاکستان ٹیلی ویژن کو پنجابی میں پہلا کوئز شو شروع کرنے کا آئیڈیا بھی دلدار پرویز بٹی نے ہی دیا تھا۔ دلدار پرویز بٹی کی شخصیت ایسی تھی کہ ان کے ایک دوست نے کہا تھا کہ میری شادی پر وہ ایسے رقص کر رہے تھے جیسے وہ اپنے سگے چھوٹے بھائی کی شادی میں موجود ہوں، یعنی اس بات سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ یاروں کے یار تھے۔ ان کے دوست کہتے ہیں کہ ہماری کوئی بھی محفل ان کے بغیر ادھوری رہتی تھی، اگر ہم ان کے بغیر کسی محفل میں بیٹھے ہوتے تھے تو تب بھی ان کی باتیں اور ان کے جملوں کو ہم یاد کر کے خوش ہوتے تھے۔ وہ کمال کے انسان تھے اور اپنی کوئی بھی پریشانی کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے، اور دوسروں کو ہر حال میں خوش رکھنے کے فن کو وہ جانتے تھے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ایک سنسان سڑک پہ وہ چلے جا رہے تھے، تو ایک صاحب نے ان سے آ کے پوچھا رازداری سے، یہ جدھر سے تم آ رہے ہو تم نے کوئی پولیس کا سپاہی تو نہیں دیکھا؟ انہوں نے بہت سوچ کے ذمہ داری سے جواب دیا کہ نہیں۔ اس سے چاقو نکالا اور کہا اگر تم نے سپاہی نہیں دیکھا تو پھر جتنے پیسے ہیں مجھے دے دو۔ دلدار پرویز بٹی پر اللہ کا خاص کرم تھا۔ وہ پنجابی زبان کے کمپیئر تھے، اردو زبان میں وہ کالم نگاری کرتے تھے، اور انگریزی ادب کا وہ ایسا استاد تھا جس نے ایک بار انگریزی میں استادوں کے استاد پروفیسر جیلانی کامران مرحوم کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ دلدار پرویز بٹی سے بہتر انگریزی کا کوئی پڑھانے والا گورنمنٹ کالج میں موجود نہیں ہے۔ دلدار پرویز بٹی نے اداکاری، صداکاری، کالم نگاری، کمپیئرنگ کے علاوہ انگریزی میں شاعری بھی کی، اور ان کی بڑی خواہش تھی کہ ان کی انگریزی شاعری کی کوئی کتاب شائع ہو۔ دلدار پرویز بٹی کے بارے میں ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ انہیں سیکریٹری ایکسائز نے اپنے آفس میں بلوایا کیونکہ ان کے بہنوئی کو رشوت کے الزام میں معطل کر دیا تھا۔ دلدار پرویز بٹی اپنے دوست کے ساتھ سیکریٹری ایکسائز کو ملنے چلے گئے اور ان سے درخواست کی کہ وہ ہمارا بہنوئی ہے، مہربانی کر کے اسے بحال کر دیں۔ تو سیکریٹری نے کہا کہ دلدار تمہیں پتا ہے کہ وہ بہت رشوت لیتا ہے۔ سر، ہم سے تو وہ بہن لے گیا ہے، آپ رشوت کی بات کر رہے ہیں۔ سیکریٹری ایکسائز نے ان کی بات پر ایک زبردست کہکا لگایا اور فرمایا تمہارے اس خوبصورت جملے کے صدقے میں اسے بحال کرتا ہوں۔ دلدار پرویز بٹی نے اپنے کیریئر کا آغاز 1974 میں ٹاکرا پروگرام سے کیا تھا، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے پروگرام میلہ، یادش بخیر، پانجند جیسے مقبول عام پروگرام کی کمپیئرنگ کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اداکاری میں بھی اپنی قسمت آزمائی تھی۔ دلدار پرویز بٹی نے اپنی زندگی میں 3 کتابوں کو تحریر کیا، جن میں دلداریاں، آمنا سامنا اور دلبر
नुमाया हैं। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज़ ये है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, दिलदार परवेज़ भट्टी की अगर अज़दवाजी ज़िंदगी की बात करें तो वो शादीशुदा थे और उनकी वाइफ का नाम अदीका रूबी है। दोस्तों, 30 अक्टूबर 1994 को शौकत खानम अस्पताल की फंड रेजिंग के सिलसिले में वो अमरीका गए हुए थे और उनके साथ पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ गुलकार आरिफ लोहार भी थे। तकरीब के दौरान ही उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ और वहीं वो दम तोड़ गए और अपने खालिक हकीकी से जा मिले। पाकिस्तान में दिलदार के घर वालों को और उनके दोस्तों को उस सानिए की सबसे पहले इत्तला आरिफ लोहार ने ही दी थी। आरिफ लोहार उन्हें अपना उस्ताद मानते थे। दिलदार परवेज़ भट्टी का जब इंतकाल हुआ तो उनके पास 2 मरले का अपना घर भी नहीं था। दुनिया में उसने कोई घर नहीं बनाया, मगर वो हमेशा लोगों के दिलों में रहे हैं। दिलों में रहने वालों को दुनिया में किसी घर की शायद जरूरत नहीं होती। ट्रिनिटी खीर मिक्स वाले उन्होंने क्या कपड़िया ही होवे इंस्पेक्टर जबर हुसैन जमीन फखरी ड्रामे देख रहे हैं। कैसा किरदार है, तुम पसंद आया? बड़ा ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਪਸੰਦ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਖਜਾਲਤ ਮੁੱਲ ਲਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 4.5 ਘੰਟੇ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 3-4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਦਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਲਾ ਵਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂ, ਕੱਲੇ ਵਾਲ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਮਾਸਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਝੁਰੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਉਹੀ ਨਾ इंस्पेक्टर जबर हुसैन जमीन फखरी हो सकता पुलिस वाले ने वर्दी ना पाई हो, चिट कपड़िया ही हो। इंस्पेक्टर जबर हुसैन जमीन फखरी। फखरी साहब क्या कर तकरीबन ठीक ही है। PTV 2 ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਡਰਾਮਾ ਅੰਧੇਰਾ ਉਜਾਲਾ, और आजकल PTV 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵੇਲੀ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। एक कैसा किरदार है, तुम पसंद आया? बड़ा ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਪਸੰਦ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਖਜਾਲਤ ਮੁੱਲ ਲਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 4.5 ਘੰਟੇ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 3-4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। तो दूसरे चैनल की तरह मैं शुरू में नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन अभी आपने वीडियो मुकम्मल तौर पर देख ली है। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।